کے آیا قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین کے دل میں جو حاجات ہیں کائنات کی مالکن اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں صدقہ محمد والے محمد کا میری مالکن شفاء کلی عطا فرمائے. ضرور اللہ یمین کہیے گا غلام حسین توقیر عباس بیمار ہیں سید سجاد بادشاہ کے صدقے میں میری مالکن شفاء کلی عطا فرمائے. ضرور اللہ یمین کہنا میرے مولا میرے آقا پارا چنار کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ضرور اللہ یمین کہنا میرے مولا لاڑکانہ سے چلے ہوئے زائرین جو آپ کی بارگاہ میں چلے گئے جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک حادثہ ہو گیا میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات میرے مولا ان کے درجات بلند ہیں مزید بلند فرمائے. میرے مولا میرے آقا پورے پاکستان میں عزاداری ہو رہی ہے. نجف سے کربلا لوگ مولا کے عشق میں گرفتار ہیں اور عشق میں مولا کے جو ہے 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں. آج چکوال میں بھی مولا عباس کی ذریعہ تک جو ہے لوگ مولا کے عشق میں جا رہے ہیں. مالک تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ضرور اللہ یمین کہنا میرے مولا میرے آقا نازک دور ہے ہر دھی بہن دا پردہ سلامت رہے. میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا میرے آقا بانیان مجلس سمیت جس نے بھی اس فرش ادا کو بچھانے میں جو کوششیں کاوشیں کی ہیں مخدومہ علی حسین اپنے خزانوں سے بہترین اجر ولایت عطا فرمائے. دعا آخری ہے تے شیعہ ماں دے پتر تے واجب نہیں اوجب ہے دور دی دعا ہے باواز بلند اللہ یمین کھائے. میرے مولا میرے آقا ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. پڑھو صلوات رل کے اچھی آواز کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے مالکین آپ کا قدم قدم چل کے قبول و منظور فرمائے. حکم تھا بابا جی کا بھائی زہیب کا نوکری کے لیے حاضر خدمت ہو. اس مقام پہ پہلی بار حاضری ہے. سرپاک ڈوڈیال اور شاہپور سیدہ نوکری ہوتی رہتی ہے. ادھر میں پہلی دفعہ حاضر خدمت ہوں. تھوڑا سا موڈ مزاج ماحول چیک کرنا چاہ رہا ہوں. اصغر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں. بابا جی اجازت لے کے نوکری پاک کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا آبیاری کے لیے ایک قطعے سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا لوگوں اپنی بزم کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. آباد رہیں. مالک آپ کو سلامت رکھیں. مالک آپ کو کسی کمینے کا مالک آپ کو سلامت رکھیں. جو مولا رسول کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ٹھیک ہے. پہلا مصرع جناب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میں اپنی اگر ذاکری کی 9 سال کی بات کروں تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ چکوال والوں سے داد مانگنی نہیں پڑتی. میرٹ ہو تو چکوال والے داد دے دیتے ہیں بات کو سن بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مصرع آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. زندگی لالا جی زندگی ہوئی مالکن آپ کو بندے تھوڑے نہیں منے آسی اس گھرانے ہوئے جدے 72 لکھاں تے بھاری ہو گئے. میرے لیے بندے تھوڑے نہیں. بابا جی میری ایک عادت ہے 9 سال سے میرے اگے 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہوئے میں انجھے نوکری کردہ جی میں 100 کے کردہ جی میں لاکھ کے کردہ. ہون اے بندے میرے سے تھوڑے نہیں. مصرع کے حوالے کیا چوتھا مصرع دعا کے لیے بزرگوں کو سنانا سبق ہے. جوانوں سے میں نے داد لینی ہے. جو علی مولا کا نوکر ہے لالا جی داد ہر جاؤ تو مل دیئے. جو علی مولا کا نوکر ہے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے. اس کے بعد آپ کے اور ذکر کے درمیان حائل ہونا چاہ ہی نہیں رہا. ڈائریکٹ ذکر پاک چوتھا مصرع. کون ہیں علی کیا ہیں علی؟ حسن رضا حسن کے لیے نہیں جس کے دل میں جتنی چاہت ہے. ہاتھ نہ بھی اٹھائیے گا مسکرا دیجئے کہ مجھے پتہ لگے آپ علی کے نوکر بیٹھے ہوئے. سار اٹھائیے گا. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. اور یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے لوگوں جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے. آباد آباد مرحبا مرحبا. مولا آپ کو سلام. میں نوکر ہوں آپ کا عزاداروں ماتمیوں کا نوکر ہوں. جوتیوں دلے میرا نام لکھا. مالک آپ کو سلام. سب کی مرضی دوبارہ سنایا تھا. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. لالا جی جس شاہ کی لحد قبلہ جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے لوگوں جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی. آئے میرا اللہ. اچھا اگر اتنی خوبصورت داد دیتے ہیں تو ایک جملہ آپ کے حوالے اور کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑا مطمئن اور بڑا اندر سے بڑا راضی کھڑا ہوں کہ ہر بندہ مسکرا ہی رہا ہے. داد والی بات سے آگے نکلا ہوں ہر بندہ مسکرا رہا ہے. میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں. جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. لالا جی سار اٹھائیے گا.
مولا میرے کائنات کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا یا علی لوگ تواڈے کول مشرق تو آندے مغرب تو آندے شمال تو آندے جنوب تو آندے لوگ تواڈے تو مشکل سوالات کردے آسمان کے بارے میں پوچھتے زمین کے بارے میں پوچھتے حیوانات کے بارے میں پوچھتے جمادات کے بارے میں پوچھتے نباتات کے بارے میں پوچھتے پہلے آسمان کے بارے میں پوچھتے دوسرے آسمان کے بارے میں پوچھتے ساتویں آسمان کے بارے میں پوچھتے آدم کے بارے میں پوچھتے نوح کے بارے میں پوچھتے ابراہیم کے بارے میں پوچھتے اسماعیل کے بارے میں پوچھتے اسحاق کے بارے میں پوچھتے نباتات کے بارے میں پوچھتے جبرائیل کے بارے میں پوچھتے میکائیل کے بارے میں پوچھتے اسرافیل کے بارے میں پوچھتے مولا لوگ تواڈے تو مشکل سوالات کر دیں آپ سوچتے نہیں آپ جواب دیتے ہیں یا علی سوچیا بھی تے کرو مسکرا کے تیرے میرے مستر کا مولا نے دیکھ کے فرمایا ایک گل دا جواب تے دے تیرے ہاتھ وچ انگلیاں کتنی ہیں لالا جی توجہ چاہیے داد نہیں چاہیے توجہ چاہیے تیرے ہاتھ وچ انگلیاں کتنی ہیں نہ کہ مولا 5 مولا فرمایا تو کیوں نہیں سوچ سکی یا علی میرا ہاتھ ہے نا میرے نال راندا ہے مولا نے مسکرا کے دیکھ کے فرمایا یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں تیرے سامنے ہاتھ ہے میرے سامنے کائنات ہے آباد رہیں ہاتھ لالا ایسے نہیں جڑا کھاندہ علی دا ہاتھ سے حیدری آئے مالک آپ کو سلامت رکھے خوبصورت معیار ہے خوبصورت داد ہے سر اٹھائیے گا اگلا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے تیرے سامنے ہاتھ ہے اچھا ہاتھ کی بات ہوئی ہے تو ایک جملہ اور واحد لالا جی واحد علی تھے جو وار کرتے تھے نا ایک وار کر دیں علی مولا روٹین تھی میرے مولا کی ذوالفقار میرے مولا کی تھی ایک بار پورے اصحاب کو پورے فوجیوں کو پورے لشکر کو پتا تھا جب بندے چاچا جی قتل ہو جاتے تھے نا جنگ رک جاتی تھی تو بندے لاشوں کو اٹھانے کے لیے جاتے تھے جنہوں ایک بار کیتا ہوندہ ہی نا سر سے لے کر پاؤں تک 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہوتا تھا بندے دیکھ کے کہتے ہیں این علی مارے ہے آئے میرا اللہ مولا سلامت این علی مارے ہے اب جس کے 2-3 وار ہوئے ہوئے بندے کہتے تھے پتہ نہیں اسے کس نے مارا ہے لیکن دیدہ ایک وار ہے سان پتہ ہے این علی مارے ہے اب سار اٹھائیے گا ایک جنگ میں علی جنگ کر رہے تھے ایک بندہ مولا کے سامنے آ سکا یا علی تھوڑا کمال کوئی نہیں تھوڑی تلوار دا کمال ہے تھوڑی ذوالفقار دا کمال ہے سورہ الحدید اگر آپ نے پڑھی بھی ہے عرش سے جو لوہا اترا ہے مولا کی ذوالفقار کا تذکرہ ہے سر اٹھائیے گا تھوڑا کمال نہیں تھوڑی ذوالفقار دا کمال ہے تھوڑی ذوالفقار عرش تو لتھیے آپ کی ذوالفقار وہاں سے اتری اس کی خاصیت ہے ایک وار اور 2 حصوں میں تقسیم ایکولی ڈیوائیڈ آپ کی تلوار کا کمال ہے لالا جی دیکھئے گا مولا امیر نے دیکھ کے فرمایا اچھا میرا کمال کوئی نہیں علی نے تلوار چاہی زمین تے سٹی علی آکھیا چال ہے بات رہے مولا آپ کو سلامت رکھے کیا اٹھا لے پہلی کوشش چچا جی تلوار کوئی نہیں دوئی کوشش کوئی نہیں تری کوشش کوئی نہیں جب 5ویں کوشش ہو گئی نا ونڈ ہوگی لالا جی 5ویں کوشش ہو گئی میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا چیندہ نہیں اسا کہ یا علی کی کرم بڑی کوشش کی تھی اٹھ دی نہیں علی نے دیکھ کے فرمایا تلوار دیتی ہے اللہ اللہ ہاتھ تے نہیں دیتا آئے میرا اللہ مولا سلام اللہ یا مولا آپ کو سلام تلوار دیتی تھا تلوار آپ جی ہیں عزادار زندہ بات تلوار دیتی تھا اللہ اللہ ہاتھ نہیں دیتا اچھا ایسے ہی لالا جی پڑھنا میں نے مولا لی ہے ایسے 4 مصرے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی ہیں یہ ابھی میں جب اتروں نا چکوال انٹرچینج بلکسر انٹرچینج تو مشی ہوندی پئی عزادار جاندے پئے ہیں تو مجھے وہ کربلا سے جو نجف سے کربلا جا رہے ہیں اور جو یہاں پر عشق کا سفر کر رہے ہیں میرے 4 مصرے میں مولا نے عطا کیتے ہیں نوے میں تھوڑے والے کرنا چاہ رہا نجف سے کربلا جو مومنین جاتے ہیں ہون میں نو اے بھی چاچو جی ڈائری پہ بھی نہیں لکھے ہوئے اپنے اندر ہی یاد ہیں جو میں نے لکھے ہیں دعا میرے حق اچھ کرے آنے سمجھ آوے تو بولے آنے نجف سے کربلا جو مومنین جاتے ہیں قدم قدم پہ وہ بی بی کی دعا پاتے ہیں سلام ہے آپ کو ایک فرمان میرے مولا کا کہ جس نے حسین میرا بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے بھائی زویب بھی کہہ رہے تھے عرش پہ جا کے چھٹے مولا کا فرمان ہے اللہ کی زیارت کرنا جس نے کریم کربلا کی ذریع کو دیکھا میں 4تھا مصرع جناب کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں ونڈ کریہ نے پہلی بار پڑھدا پیا پڑھنا کل کشمیر میں ہے لیکن میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں نجف سے کربلا جو مومنین جاتے ہیں قدم قدم پہ وہ بی بی کی دعا پاتے ہیں حسن جو کرب و بلا سے پلٹ کے آتے ہیں
وہ اپنی روح عرش پر ہی چھوڑ آتے ہیں. آئے میرا اللہ مولا سلامت رکھے. مالکین آواز جی 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 مولا اس مسکراہٹ کے صدقے آج کے دن کے صدقے اگلے سال آپ سب کو زواری نصیب فرمائے. مالکین آپ کو سلامت رکھے. جملہ سر جی سر اٹھائیے گا. اب کیا ہاتھ پہ گفتگو ہو رہی تھی اور عنوان کیا تھا؟ علی کون ہے؟ علی کوفے کے ممبر پہ لالا جی بیٹھ کے میرے مولا کہتے تھے او لوگوں سلونی سلونی جو پوچھنا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اچھا جو بندے کچھ خوش ہوتے تھے آدھے بندے ناراض ہو جاتے تھے. یار کی علی پوچھ دیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اب کیا علی مولا کے بغض میں بندے ایک غار کے اندر داخلے بندہ ڈھونڈتے ہوئے کہ یار کوئی تے انج دا بندہ ہووے لالا جی جڑا علی نو لاجواب کر دے وے. اوے او میرے اللہ. اب کیا غار کے اندر داخل ہوئے. غار میں ایک یہودی 80 سال سے غیب کے علم کے اوپر ریاضت کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار ایک بندے نو لاجواب کر دے جو درہم جو دینار آکے تیرے حوالے کر دے ساں. اب میں معذرت کے ساتھ پھر بار بار ایک بات کر رہا ہوں داد والی بات کیوں نہیں کیونکہ جیڑی حبس پہندی پئی ہے نا یہ حبس ہوئے بندہ اپنے آپ تو بازار ہو گیا اور بندہ کہ ذاکر نو کہ داد دے قرآن دی سوں تے میں داد والی گلی نہیں منگدا پیا تواڈے کولوں. میں آندا بس توجہ تے چہرے تے مسکراہٹ تے میں راضی ہوں. تہاڈا آمنا ہی بڑی بڑی عبادت ہے. اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں. لالا جی کیا ایک بندے نو لاجواب کر دے جتنی دولت کے تیرے حوالے کریں گے. اس نے کہڑی بڑی گل ہے غیب دل میں ہوتے 80 سال دی میں ریاضت کیتی ہوئی ہے. اب کیا ہوا کوفے کے ممبر پہ ممبر کا وارث بیٹھا ہوا تھا. آئے لفظ ہی نہیں ہوں میرے کو تے مولا آپ کو سلامت سول میلانی کو نہیں لفظ مولا آپ کو سلامت رکھے. ممبر کا وارث ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا. علی کہہ رہے تھے او لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. داخل ہوا وہ بندے باہر کھڑے ہو گئے جڑے لے کے گئے ہیں نا باہر کھڑے ہو گئے کیونکہ پھر امپائرنگ تے کرنی ہوندی نا کوئی بندے امپائر بن کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا وہ اندر داخل ہوئی کہا علی میں بڑا سنے ہیں تو آکھ دیں جو پوچھنا ہے میرے تو پوچھو. میں یہودی ہو کے تنو آکھ دیں جو پوچھنا ہے میرے تو پوچھو. علی مولا نو چیلنج کر رہے ہیں کن باب مدینہ العلم نو چیلنج کردہ پیا ہے. علی جو پوچھ نہیں میڈے تو پوچھ. علی مسکرا رہے ہیں. اچھا لالا جی ایک بات کا جواب دیں. اب میں چکمراہ میں کھڑا ہوں اتھے سارے تسی جانا نالے ایک دوجہ دے دانا نالے کھلوتے ہو. باہروں کوئی بندہ آ جاوے جی ٹی روڈ گجرات تو آ جاوے تو توانو آ کے چیلنج کر دے وے تو تسی یہ دا چیلنج نہ منو. اسی کڑے جنے اپنے خارج کھلو کے بھی یہ دا چیلنج نہ منی ہے. اب علی کا مجمع ہے سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. یہودی سامنے سے آیا ہے او سچ ہے علی جو نہیں میرے تو پوچھ. ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو سکے یا علی ہے کمکل یہودی لیکن چیلنج کردہ پیا تسی باب مدینہ العلم ہوئے دا چیلنج ایکسپٹ کرو. علی نے ہاتھ سامنے رکھا اس کے ہائے میرا اللہ انج ہاتھ سامنے رکھا میرے مولا. مولا آپ کو سلام. جو ہاتھ علی کو یوں کرتا کسی کمینے کے آگے یوں نہیں کرتا. جملہ سنیے گا. علی نے اس کے سامنے پوری ہتھیلی صاف رکھی. لالا جی پیچھے مٹھی بند کی. مٹھی بند کر کے میرے مولا نے اس کے سامنے رکھی. علی نے دیکھ کے کہا بتا اس میں کیا ہے. ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ. 10 دے وچ کیے. لالا جی کیا ہوا؟ اس نے 2 لمحوں کے لیے آنکھوں کو بند کیا. اپنا جو غیب کا علم تھا اس کو ازمانا شروع کیا. 2 لمحوں کے بعد کھولا. کہتا یا علی کوہ ابو قبیس کے اوپر ایک فاختہ نے 4 انڈے دیے. اس میں سے ایک انڈا آپ کی مسکان کو سلام کر رہا ہوں آپ پہنچ گئے ہیں خدا کرے سارے پہنچ بن جائیں. اس میں سے ایک انڈا آپ کی مٹھی کے اندر ہے. اب کیا جڑے بندے لے کے آئے نا سہودین انہاں دی نظراں علی دی مٹھی تے. اب جو اصحاب بیٹھے ہیں ان کی نظریں علی کی مٹھی پہ. سر اٹھائیے گا بابا جی جتنے بھی لوگ مولا کو نہیں مانتے ان کی نظریں علی کی مٹھی پہ. یہودی کی نظریں علی کی مٹھی پہ. علی مولا نے مٹھی کو کھولا. لالا جی اندر انڈا موجود تھا جڑے لے کے آئے نا 12 کا گڈ 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 ہون مول پے گا. ہون علی ہوئے گا لاجواب. اب علی ہوگا لاجواب. اتنی دیر میں باب مدینہ العلم علی مولا منبر سے اترے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا یہودی تو نے کہا ہے نا کوہ ابو قبیس کے اوپر فاختہ نے 4 انڈے دیے اس میں سے ایک انڈا میری مٹھی کے اندر ہے. علی دیکھ کے کہتے ہیں میرا مقابلہ بعد میں کرنا پہلے یہ انڈا وہاں رکھ کے آ جہاں سے میں نے اٹھایا. آباد مرحبا مرحبا صدقے اے میں نہیں جڑا کھاندہ علی دا ہاتھ چاہائے دری. مولا آپ کو سلام. لالا جی مولا آپ کو سلامت. پہلے یہ انڈا وہاں رکھ کے آنا جہاں سے میں نے
اٹھایا ہے، ممبر ہے ذکر کریم کربلا کرنے کے لیے اور فرمان معصوم سنانے کے لیے میرے لیے. میں جدو بھی ممبر جانا گل ہی صرف مولا دی یا قول معصوم، فرمان معصوم یا قرآن کی آیت. اس کے علاوہ بابا جی میں نے کچھ پڑھنا آندہ ہی نہیں. مولا میر، پھر فرمان مولا میر کا. مولا میر نے فرمایا، بابا جی مولا میر نے فرمایا، او لوگوں انا نقطۃ التی تحت الباء، بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی ہوں. آئیو میرا اللہ. مولا صلی اللہ اصغر بھائی زندگی دراز، مالک آپ کو سلامت رکھے. کیا لوگوں انا نقطۃ التی تحت الباء، بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی ہوں. لالا جی سر اٹھائیے گا. اب تلفظ کیا ہے اصغر بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے تلفظ بسم اللہ کا. اچھا، خالق کو رحیم پڑھنے کے لیے رحمان پڑھنا ضروری ہے. رحمان پڑھنے کے لیے اللہ کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے ہونے کے لیے اسم کا لگنا ضروری ہے. اسم کے لگنے کے لیے بے کا بننا ضروری ہے. بے کے بننے کے لیے نقطے کا ہونا ضروری ہے. نقطے کو علی کہتے ہیں. آباد آباد. مولا سلامت رکھے. مالکن آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو مسکرا رہے ہیں ان کو حسن سلام کر رہا ہے. سر اٹھائیے گا. نقطے کو علی کہتے ہیں. لالا جی نقطہ ہوگا تو بے بنے گی، بے بنے گی تو اسم سے ملے گی، اسم سے ملے گی تو اللہ سے ملے گا، اللہ سے ملے گا تو رحمان سے ملے گا، رحمان سے ملے گا تو رحیم سے ملے گا. اب بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم ہے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اصغر بھائی کیوں؟ میں وجہ بتاتا ہوں. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا، تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے، اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں. کیوں؟ جو بشر اللہ کہے پہلے علی کہنا پڑے. مرحبا مرحبا مرحبا. مولا سلام. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا مولا بے کا نقطہ ہے بحکم کبریا، تاکہ اس کو مظہر ذات جلی کہنا پڑے، اس لیے بسم اللہ واجب کر دیا ہر کام میں. آئے میرا اللہ. جو بشر اللہ کہے پہلے، سارے تو بولو پہلے علی کہنا. اور بابا جی مجھے ایک بندے نے پوچھا مرشد کہ یار آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ سلام کرنا چاہیے. یہ بھی بات قرآن سے، سلام کرنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا بھائی مسئلہ کوئی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں کا اقرار کرتے ہیں انہیں سلام کیا کرو. میں قرآن پڑھوں ساتھ. کیا؟ او آمین، وہ آئیں جو ہماری آیتوں کا اقرار کرتے ہیں. مل پڑھیں اگلا فرمان جو بابا جی 14 ستارے میں بھی لکھا ہوا، کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں. سر اٹھائیے گا. کم سے کم 5 معصومین نے کوٹ کیا. علم عباس گواہ نحنو آیت اللہ. لوگوں پہچانو ہم 14 اللہ کی آیتیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 14 اللہ کی آیتیں ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں کا اقرار کرتے ہیں انہیں سلام کرنا ہے. اس کا مطلب فیصلہ قرآن کر رہا ہے، ہر ایرے گہرے نو سلام نہیں کرنا. اچھا آج تجھے بتائیں ہم یا علی مدد کیوں کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں حکم قرآن. اب جو بندے یا علی مدد کرتے ہیں سر اٹھائیے گا. حکم قرآن پاک کا عامل ہے یا نہیں؟ آیات کردگار کا حامل ہے یا نہیں؟ اور کر کے میں یا علی مدد کرتا ہوں یہ پتا، کیا تو میرے سلام کے قابل ہے یا نہیں؟ کیا کہنے؟ آباد رہیں آباد رہیں. میرا سلام ہے آپ کو. مالکن آپ کو سلامت. حکم قرآن پاک کا عامل ہے یا نہیں؟ ایک مصرع ہے میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی. سنا ہوا ہے آپ نے؟ آپ سب نے سنا ہے. چلیں میں نے مصرع 2 مہینے پہلے لکھا تھا اور پورے سال کو گجرات میں پڑھا اور مولا نے عجیب سی عزت دی ہے. چلیں اگر یا علی مدد پہ گفتگو ہو رہی ہے 4 مصرع نئے یا علی مدد کی زمین پر. سار اٹھائیے گا. میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا. جن کو یہ مصرع جنہوں نے سنا ہوا ہے جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس نے یا علی مدد کہا. میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا مولا کس کس آکھے یا علی مدد؟ جو مولا نے حسن کو دیا آپ کے والے. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں کیا کہوں کس کس نے کہا یا علی مدد؟ چکوال والوں میں نے پورے 18-20 منٹ میں نے یہ نہیں کہا مجھے داد چاہیے. نہیں، یہ ہے میری شاعری کی بھری ہوئی جھولی.
میں کہہ رہا ہوں چوتھے مصرے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا, چہرے پہ مسکراہٹ تک رکھ لینا. میں حسن رضا حسن اگلا کشمیر تک سفر بڑے آرام سے کروں گا, لیکن چوتھا مصرع شرط یہ ہے گھر سے ذاکر نہیں ذکر, ذاکر نہیں ذکر. ولایت امیر سننے کے لیے آپ آئے ہو, مجھے یقین ہے لاہور کی ملکہ کی قرات پر آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا چوتھے مصرے کے اوپر. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میں کیا کہوں. اصغر بھائی کس نے کہا بابا جی یا علی مدد, منزل ملی جس نے کہا یا علی مدد. آباد رہیں, آباد رہیں, مالکین آپ کو آباد رکھیں. ہر ہاں یہ ہاتھ نہیں ہے کسکول ہیں, یہ ہاتھ نہیں ہے, یہ ولایت کی گواہی ہیں. سر اٹھائیے گا, چوتھا مصرع آپ کے حوالے کرنا ہے. میں کیا کہوں کس نے کہا یا علی مدد, منزل ملی جس نے کہا یا علی مدد. حسن شب معراج یہ منظر عجیب تھا, پردے سے جب جلی نے کہا یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس جتنا مجھے ٹائم آپ نے دیا بس پلاس کر راضی رہیے گا. جو ٹائم انہوں نے دیا اسی ٹائم میں, میری عادت نہیں بابا جی, میری شروع سے عادت ہے. مجھے کسی نے 28 منٹ کا ٹائم دیا تو میں نے 22 23 24 منٹ میں ختم کر دیے, کیونکہ بانیان کی بھی مجبوری ہوتی ہے. اگر ہم نے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے حق ادا کرنے والوں کو بیان کرنا, ان کا ذکر کرنا, اور آپ کھڑے ہو کے لوگوں کا ذاکرین کا حق مارنا ہے, تو پھر ہمارے میں تو کوئی فرق ہی نہیں, فائدہ نہیں ذکر کرنے کا. پہلے خود سے بندے کو اپنی تصحیح کرنی چاہیے, پھر دوسروں کو بندے کو انگلی اٹھانی چاہیے. مولا سلامت رکھیں, باقی پڑھنے والوں کو بھی آباد رکھیں. اس گھرانے پہ میرے مولا رحمت نازل کریں. بس وہ بھی راضی ہو جائے. دکھے پاس سے دیتے دوروں آ جاندی ہے. 2 جملے قرآن دی قسمیں, صرف ایک آنسو کا طلبگار ہوں اور میں سلام کر رہا ہوں. وہ بھی راضی ہو جائے. بابا جی دکھے پاس سے دیتے ہاتھ رکھ کے آ جاندی ہے. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا, ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. میری آقا زادی سڑا گریہ و ماتم اپنی بارگاہ قبول فرماوے نے. میں مکانی بن کے کھلا, اے مکانی بن کے آئے. سارے دے ساڑھے کوئی حیثیت نہیں, ساڑھی کوئی اوقات نہیں, ساڑھے واسے چھانجے تے ہائے وے اسی دی مکان دینی ہے تانوں. لالا جی میں ایک جملہ پڑھنا ہے, خدا کرے میں لفظ میں نے اجے بابا جی لے کے کہیں نہیں پوچھا بھائی تسی کون ہو کتھوں آئے ہو. ہر بندے نے پتہ ہے حسن آزاد بھائی چھوٹا جا مولا جا, چھوٹا جا مولا دا ذاکر ہے. ایک واری ہاتھ مار کے آکھو نا حسین مولا تہاڈا اپنا مقدر ہے. تہاڈیاں ذاکراں نوں آکھے بغیر رستہ ملدا ہے, تہاڈیاں بہناں بازار دے وچ رستے مندی. مرحبا مرحبا, مکانی بن کے بیٹھے ہو نا, اے دا نام عزاداری ہے. ایڈی گرمی دے وچ, ایڈی حبس دے وچ بھی اگر تسی انج بھائی اس کا نام عزاداری ہے, اس کا نام عزاداری ہے, اس کا نام ماتم ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. خدا کرے میں جملہ بابا جی حسرت ہے جی میں تسی ہن تا ڈاندا پے نا, جی میں تسی وین کردے پے ہو. مرشد جی حسرت ہے حسین دی بھرا دی لاش تو ایویں لنگی ہے جی میں لگدا ہی کچھ نہ. ہائے ہائے او میرا اللہ, ہائے او میرا اللہ. میری مالکین آپ کا گریہ قبول فرمائیں, میری مالکین آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائیں. اچھا چلیں اگر جی میں نوکر, میں لکھ بری پڑھ, مالکین آپ کو سلامت رکھیں. ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے بابا جی, جملہ ضرور پڑھنا ہے, میرا دل کہہ رہا ہے ایسے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے جو یہاں سے آواز آتی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. نصر عباس آف ملتان سب نے نام سنا ہوا ہے, شہید ملت جعفریہ کا لقب ہے اس ہستی کے لیے. ناصر عباس ملتان لاہور ساڑھے شہر کربلا گام میں مجلس پڑھتے پہنے میں مجلس لگا. بابا جی مجلس پڑھے تھے 10 محرم کا دن. ناصر عباس کربلا کریم کربلا دی شہادت پڑھتے پہنے. ایک سنی بندہ اٹھ کھلویا, اس آکھیا ناصر عباس نبیاں تے بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں. کسی نبی نو چکیاں چ پیسیا گیا ہے, کسی نو آریاں نال وڈیا گیا ہے, کسی نو کنویں چ سٹیا گیا ہے, کہیں نو پتھر مارے. اج تک میں نہیں ویکھیا تسی کسی نبی دا ماتم کیتا ہوئے. بابا جی جڑا مکانی اتنی بے واسائے کرے سی نا, میں نے یقین ہے جڑا مکانی بن کے بیٹھا ہے جتنی بیٹی علی کی چاہے گی. اور ساکھیا میں نہیں سمجھ آندی تسی شیعہ نبیاں نو کیوں نہیں روندے. ناصر عباس کہ ایک واری جڑی گل میں نے کیتی ہے ذرا باواز بلند آکھو. ساکھیا نبیاں تے بھی ظلم ہویاں, کدی بھی تسی کسی نبی دا ماتم نہیں کیتا. بابا جی منہ کے اوپر ماتم کر کے ایک جملہ ناصر عباس نے ہمارے شہر میں کہا, مجلس ہی ختم ہو گئی. منہ کے اوپر ماتم کر کے ناصر عباس نے کہا اس کی وجہ ایک ہی ہے, کسی نبی دی شام دی ملکہ ورگی بہن جو کوئی نہ ہو. او جڑی 1.5 لاکھ بدماشاں دے مجمع تے ہاتھ جوڑ کے مرحبا
مرحبا اس کا نام عزاداری ہے، اس کا نام عزاداری ہے، اس کا مرحبا آنکھوں پہ رحمت نازل، آنکھوں پہ رحمت نازل. میری مالکن جی میں نوکر ہوں. اچھا چلیں ادب میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ جڑ گئے ہیں ماتم پہ ایک جملہ ادب کا. یہ قرآن ہے اصغر بھائی میرے سر پر، علم والے مولا کی قسم ایک باری سوچ تو صحیح، اصغر دی موت چھوٹی موت نہیں. میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں، اصغر کے سوکھے حلق میں تیر لگے، سجاد روئے نہیں، خون نہیں، آنسو. بابا جی اکبر دے سینے دے برچھی آئی ہے، سجاد روئے خون نہیں، آنسو. بابے دے 13 ضرباں چلیاں، سجاد روئے خون نہیں، آنسو. مولا صاحب الاسے و زمان مولا تسی وارث ہو، اسی سارے نے پرسا توڑی بارگاہ جو پیش کرنے ساڑھا پرسا قبول فرماویا نے. تو سوچ تو صحیح سجاد کی آنکھوں کا آنسو خون میں تبدیل کیوں ہوا ہے. آمتن دساں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تھوڑا درد نہیں، گھاٹ تو گھاٹ 2 سال علی دی دھی دا برکا کدے اکبر دے قاتل دے ہاتھے چ، او سجاد ویکھیا ہے کدے اصغر دے قاتل دے ہاتھے چ، او کدے غازی دے قاتل دے ہاتھے چ. او سجاد رو مرحبا آباد مرحبا آباد آباد. گریہ قبول گریہ قبول گریہ قبول. ایک باری جو ابھی بھی ہائے نہیں کر سکا ہانج جانے دے شام دی رولی بابا جی سین جانے جڑا ہجے بھی ہائے نہیں کر سکیا تیرے ہائے کی سامان کے لیے جملہ آخری پڑھتا ہوں. میری مالکن نوکری قبول فرماویے. بابا جی جملہ سنیے گا، میں جملہ پڑھتا ہوں. صابر حسین شاہ بیل ان کا جملہ مجھے یاد آ گیا. پڑھے تھے پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا سانو سیدانو ایک درد کھا گیا ہے. پہلے تے سادات تو معافی ہاتھ جوڑ دا پیا مسافرہ پردیسیاں نکہ جب بہن بھرادہ دوارا تے چھوٹا جزا کرا میں پہلے معافی منگنا کہیں دا دل دکھ جاوے تے میں نے معاف کریا ہے. انہوں نے کہا سانو سیدانو ایک درد کھا گیا ہے. سید ہی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا صابر شاہ کیڑا درد کھا گیا. بابا جی جدہ رشتہ ہے نا جتنا حسین مولانا کیونکہ چیلم آگیا سر تے ایک نہیں بات چیلم ہے جدہ جتنا تعلق اتنی ہائی کری تے میں ممبر چھوڑ دا پیا سلام کر دا پیا. امام زمانہ میرا پرسہ قبول فرماویے گا، ان کا پرسہ قبول کیجئے گا. جملہ سنیے گا. اس نے کہا سانو سیدانو ایک درد کھا گیا ہے. سید اٹھویا اس نے کہا کیڑا درد کھا گیا. صابر شاہ جی کیا میں پڑھاں گا تو برداشت نہیں کریں گا. اس نے کہا نہیں سید دادی دا واسطہ ہی آج کیڑا درد کھا گیا ہے. کئی جملہ پڑھیا کناتا ڈھہ گئیاں بندوں کے سر پھٹ گئے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا بڑا گریہ ہو گیا. منہ کے اوپر ماتم کر کے صابر شاہ نے کہا سانو سیدانو ایک کوئی درد کھا گیا کیڑا جتھے بھیناں نو کوسنا چاہیدا یتھے بھرا مارے گئے تے جتھے بھراواں نو بھی نہیں جانا چاہیدا. او 1.5 لاکھ بدماش او ڈھول بجا رہا تھا. او شام دی ملکہ ہتھانو جوڑ کے وے مسلمانوں او میں تواڈے نبی دی دکھی بیٹیاں علی کی پرسہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم.